سجدہ عشق میں ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے۔ سجدہ عشق میں ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ آپ سبوں کو پادری شہزاد سلیم کا محبتوں بھرا سلام۔ آج کی یہ ویڈیو ایک خاص مقصد سے بنا رہا ہوں اور اس میں دو اہم چیزوں پر غور کیا جائے گا، یعنی کہ پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان فیصل آباد کی دو اہم گراں قدر خدمات جو انہوں نے شہر فیصل آباد کے لیے کی۔ فیصل آباد شہر کی مذہبی رواداری اور سمتی ترقی میں پریسبیٹیرین چرچ آف فیصل آباد کا اہم کردار۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر ان دو باتوں پر غور کرنے والے ہیں، تو آئیں آج کی اس ویڈیو کا آغاز کریں۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ دو باتیں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والا ہوں، یہ فیصل آباد شہر کے ہر مسیحی کے لیے انتہائی فخر کی بات ہوگی کہ ہمارے چرچ نے اس شہر کی بنیاد میں، اس شہر کی سمتی ترقی میں اور اس شہر کے اندر مذہبی رواداری کی بنیاد کو قائم کرنے میں ایک کلیدی اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ عصر حاضر میں امن کے علم بردار ادارے قوموں کے درمیان مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کو اس سیارے کی اصل بقا قرار دے رہے ہیں۔ بین الاقوامی اور خارجی سطح پر اس کام کے لیے بے انتہا کوششیں جاری ہیں، مگر یہ امر ہمارے لیے نہایت حیران کن ہے کہ پریسبیٹیرین چرچ فیصل آباد نے یہ کام 1.5 صدی قبل شہر کی بنیاد کے آغاز ہی سے کر دیا تھا۔ 1897 میں ساندل بار کی سرزمین پر پہلی بار حاکم وقت ملکہ وکٹوریہ تشریف لائیں۔ ان کا یہ سرکاری دورہ چند گھنٹوں پر محیط تھا۔ یہ ایک تاریخی یادگار واقعہ تھا کہ آدھی دنیا کی حاکمہ ملکہ وکٹوریہ چناب نگر تشریف لا رہی ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ تقریباً دوپہر 3 بجے وائسرائے ہند کے ہمراہ لائل پور اسٹیشن پر اتری۔ ریلوے اسٹیشن سے گمٹی چوک تک سرخ رنگ کا قالین بچھایا گیا اور شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ یہ قالین کمالیہ کے نواب عطا اللہ رحمانی نے تیار کروایا تھا۔ ملکہ وکٹوریہ کے ہمراہ بے شمار سرکاری، غیر سرکاری، مذہبی اور کاروباری شخصیات موجود تھیں اور ان کا پرتپا خیر مقدم کیا گیا۔ وہ 4 بجے کیسری دروازے کے افتتاح کے لیے گمٹی چوک پہنچی۔ ملکہ وکٹوریہ سمیت مذہبی اور سیاسی اور کاروباری حضرات کی میزبانی کا اعزاز اسی پریسبیٹیرین چرچ فیصل آباد کو ملا۔ تقریباً شام کے 5 بجے چرچ کے احاطہ میں شام کی چائے کا بندوبست کیا گیا۔ یہ تمام معزز حضرات چرچ کے صحن میں موجود تھے، جن میں تمام مذاہب اور مسالک کے علماء بھی شریک تھے۔ یہ سب ملکہ کے خطاب کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر ملکہ نے اپنے خطاب کے آغاز میں یسایہ نبی کی کتاب کے 9ویں باب کی 2 آیت پڑھی، جو کہ یوں ہے: جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔
خطاب کے دوران ملکہ وکٹوریہ نے فرمایا، حکومت برطانیہ اس نو آبادیاتی شہر کے لیے ایک بڑا خواب رکھتی ہے۔ ہم یہاں زرعی اور صنعتی انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ خواب تمام مذاہب اور مسالک کے لوگوں کے اتفاق رائے ہی سے ممکن ہے۔ آخر میں ملکہ برطانیہ نے حکومت کی جانب سے ان خواہش مند تاجر حضرات کو خصوصی گرانٹ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ عشائیہ کے آخر میں پادری مارٹن صاحب اور مولانا مجیب الرحمن افغانی نے لال پور شہر کی صنعتی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی، اور جلد یہ شہر دیکھتے دیکھتے ویران نخلستان سے جدید مشینوں اور زرخیز زمینوں میں بدل گیا۔ فرسٹ پریسبیٹیرین چرچ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے لال پور شہر میں مذہبی رواداری کے فروغ کی بنیاد رکھی، اور اس شہر کی صنعتی ترقی میں اس چرچ کا کلیدی اور اہم کردار ہے۔ فرسٹ پریسبیٹیرین چرچ لال پور شہر کے لوگ ورثے کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے آج کی نوجوان نسل کو اس شہر پر اور اس کی خدمات پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تم کو خبر ہے زمانے کو کیا دیا ہم نے، تم کو خبر ہے زمانے کو کیا دیا ہم نے، روح حیات کو بھی جگمگا دیا ہم نے، اگرچہ جبر نے روکی تھی راہ مگر، اگرچہ جبر نے روکی تھی راہ مگر، قدم قدم پر ثبوت وفا دیا ہم نے۔